یہ بات آپ کو میں بتا دوں، ہو سکتا ہے زندگی وفا کرے یا نہ کرے، لیکن یہ میں آپ کو بتا کر کے جا رہا ہوں کہ اس الجھاوے میں جو ابھی رکھا ہے نا، تو دوبارہ سے پنڈی کے علاقے میں عمران خان زندہ باد کے نعرے شروع ہو گئے۔ کل یہ نعرے کراچی میں بھی شاید لگ جائیں گے، یہ نعرے اور دوسرے علاقوں میں بھی شاید لگ جائیں گے، کیونکہ پھر برطانیہ کا، امریکہ کا اور اسرائیل کا دباؤ ہے کہ عمران خان کو پھر لایا جائے تاکہ قائدیانی آرڈیننس اور 295C ناموس رسالت کا جو قانون ہے اس کو ختم کیا جائے، اور اسے صرف عمران خان ہی ختم کر سکتا ہے، کوئی اور نہیں ختم کرے گا۔ تو اس لیے ممکن ہے کہ آپ لوگ بھی جب یہ ہوا چلے تو اس ہوا میں آپ بھی بہہ جائیں، اس بھیڑ چال میں آپ بھی چلے جائیں، اس آندھی اور طوفان میں آپ بھی خس و خاشاک کی طرح کہیں بہہ نہ جائیں۔ تو اس وقت ذرا غور کر لیجئے گا، سمجھ لیجئے گا کہ یہ شخص یعنی عمران خان یہ ایک ایسا شخص ہے کہ جس نے اداکار سدھو کو کرتارپور بارڈر کے افتتاح کے موقع پر بلا کر اس سے تقریر کروائی تھی، اور وہ سدھو جو ایک انڈیا سے آنے والا شو جو دبئی سے چلتا ہے، کپل کا شو، اس کپل شرما کے شو میں یہ سدھو بیٹھا ہوتا ہے، خبیث بڑے قہقہے لگاتا ہے۔ تو یہ سدھو کرکٹر، اس نے وہاں کہا تھا کہ محمد صاحب بھی رسول تھے، مگر ان کی تعلیمات سے اچھی تعلیمات یہ مرزا غلام احمد قائدیانی والے رسول کی ہے۔ یہ سدھو نے بولا تھا، ریکارڈ پر ہے اس کا بیان سدھو کا۔ تو اس نے یہ بات کی، تو اب آپ ذرا غور کیجئے کہ یہ کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ اس کی تصدیق بھی ہو سکتی ہے، صرف سدھو کی بات نہیں ہے، اور بھی آپ زیادہ دور نہیں، یہ قریب میں لیاقت آباد سے آگے چلے جائیں فیڈرل بی ایریا، وہاں پر گلبرگ میں وہاں فیضان نورانی مسجد ہے، فیضان نورانی مسجد کے قریب ہی جاوید میاں داد کرکٹر کی ماں رہتی ہے، وہاں جا کر کے آپ جاوید میاں داد سے ملاقات کر لیں، اور میاں داد سے آپ پوچھیں کہ عمران خان جو ہے جب بھی کبھی کرکٹ کے حوالے سے کوئی بھی جیت ہوتی تھی تو یہ اس وقت کیا کہا کرتا تھا۔ یہ نماز نہیں پڑھتا تھا، یہ سجدہ شکر نہیں بجا لاتا تھا، اگر جیت جائیں تو بس یہ کہتا تھا کہ بھئی مجھے تو اپنے نانا کی بات یاد ہے کہ جب بھی کامیابی ملے تو مرزا غلام احمد قائدیانی کا شکریہ ادا کرو۔ میں آپ سے عرض کرتا ہوں، پوچھ لیں، ہارون رشید کرکٹر موجود ہے، اس سے پوچھ لیں، حنیف محمد سے پوچھ لیں، مشتاق محمد سے پوچھ لیں، صادق محمد سے پوچھ لیں، مدثر نظر سے پوچھ لیں، سارے کرکٹر ہیں۔ تسلیم عارف کو تو اس نے پیشکش کی تھی کہ دیکھ تو بڑا غریب آدمی ہے، میں تجھے قائدیانی بنا دیتا ہوں، تیرا گھر جو ہے وہ نازم آباد میں گجر نالے پر ہے نا، منصور اختر اور تسلیم عارف وہاں کے رہنے والے تھے، تو وہ نالے پہ تیرا جھوپڑا بنا ہے، وہاں سے تجھے ڈیفینس میں لے آؤں گا، ڈیفینس کا بنگلہ دے دوں گا تجھے۔ تسلیم عارف سے پوچھئے، منصور اختر سے پوچھئے، قاسم عمر سے پوچھئے کہ قاسم عمر کو اس نے کہا تھا تجھے لیاری سے نکال کے ڈیفینس کے بنگلے میں بٹھا دوں گا، بس قائدیانی ہو جا۔ تو یہ کرکٹر ہونے کے ناطے اور پاکستانی ٹیم کا کپتان ہونے کے ناطے تبلیغ کرتا تھا قائدیانیت کی۔ عمران خان ایک ایک لفظ اس کے اندر اپنی جگہ اٹل حقیقت کے ساتھ موجود ہے۔ تو یہ ایسا شخص ہے، تو ایسے شخص کو آپ جب الیکشن میں آئے تو اس وقت سوائے اس کے کہ اس پر سنگ باری کی جائے، اس کو سنگسار کر دیا جائے، کیونکہ زانی تو ہے یہ، سیتا وائٹ اس کی گرل فرینڈ رہی ہے،
اس نے ایک بیٹی وہاں برطانیہ میں چھوڑی ہے، سڈنی میں ایک بیٹا چھوڑا ہے، آئرلینڈ میں ڈبلن کے اندر اس کی 2 بیٹیاں پل رہی ہیں الگ. یہ سب زنا کی پیداوار ہے. جہاں جہاں اس نے منہ کالا کیا ہے عمران خان نے، وہاں کی بات بتا رہا ہوں آپ کو. تو آپ اس بات کو سمجھیں کہ یہ قادیانیت بہت بڑا فتنہ ہے.